الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ انصار میں سے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان غسلها من المحیض کہ ہم جب حیض میں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم غسل کیسے کریں گے؟ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کیسے غسل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دیکھو جو انصار کی خاتون تھی اس نے امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا تو اس نے نبی سے سوال کیا. اگر یہ سوال نہ کرتی تو آج امت کو کیسے پتہ چلتا کہ حیض سے عورت کیسے غسل کر سکتی؟ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیسا سوال پوچھ لیا. حالانکہ اس نے ہم سب پہ احسان کیا. قیامت تک آنے والی ماؤں بہنوں پہ انہوں نے احسان کیا کہ ان مسائل کو سامنے لایا جن مسائل کو پوچھتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں. ان خواتین نے پوچھا اور وہ مسئلے ہمیں پتہ چل گیا. ورنہ ایسا ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہماری شریعت اس مسئلے میں خاموش ہے, ہماری شریعت کو بتایا ہی نہیں. تو ہماری شریعت میں ان چیزوں کے بارے میں بھی بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ خودی فرصۃ من مسک, آپ نے کہا کہ ایک مشک خوشبو ہے, تم اس کو لے لو, اس کا کچھ حصہ لے لو, فتطہری بہا, اور اس سے تم پاکی حاصل کرو. خوشبو سے, مشک ایک خوشبو ہے, مسک, اس سے تم لے لو اور اس سے تم پاکی حاصل کرو. قالت, وہ عورت سوال کرنے لگی, کیف اتطہر بہا, اللہ کے نبی میں اسے کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ جس چیز کا نام بتا رہے ہیں کہ مسک سے تم خوشبو حاصل کرو, میں اسے کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہیں تطہری بہا, اسی سے پاکی حاصل کرو. یعنی آپ بھی تھوڑے بہت شرما رہے تھے. قالت, اس عورت نے بار بار سوال کیا, اتطہر بہا یا رسول اللہ, ہم کیسے اس سے پاکی حاصل کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, سبحان اللہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے. ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ تعجب کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تطہری بہا, کہ تم اسی سے پاکی حاصل کرو, یعنی اس مکس سے پاکی حاصل کرو. حضرت عائشہ کہتی ہے فاجتذبتھا الیہ, اس عورت کو میں نے اپنی جانب کھینچ لیا, یعنی اپنے کمرے میں اپنی جانب کھینچ لیا. فقلت, میں نے کہا, یعنی عائشہ نے اس عورت سے کہا تتبعی بہا اثر الدم, جہاں پہ حیض کا خون آتا ہے, جو شرمگاہ ہے, وہاں پر تم اس کو رکھ لو, یعنی اس خوشبو کو. تو شریعت نے یہ تعلیم دیا ہے. یہ کیوں ایسا کیا کہ حیض کا جو خون ہے وہ بدبودار ہوتا ہے, اس سے مہک آتی. دیکھو آج کل ایک یہ چلا ہوا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو ہم لوگوں کو بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے. آج کئی عورت جو دوسرے ملک کے ہیں, امریکہ وغیرہ میں, حیض کے خون اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں تاکہ اس سے ان کی جو پمپلز وغیرہ نکلتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی دنیا کہاں پہنچی ہے؟ کوئی پیشاب پی رہا ہے, کوئی گندگی کی چیزوں کو اپنے چہرے پہ لگا رہا. شریعت نے ان چیزوں کو ناپاک کا, اور ناپاک ہی نہیں کا, حد درجہ کا ناپاک کا. اس کی پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے خوشبو لگاؤ تاکہ وہ دور ہو جائے. وہ گندگی, وہ مہک ہے, وہ بدبودار ہے, اس کو گندگی دور ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اگر وہ مشک آپ کے سامنے نہ ہو تو کوئی کپڑا ہو, اس کپڑے میں آپ خوشبو لگائیں اور اس خوشبو کو آپ اپنے شرمگاہ میں رکھیں, اس وقت تک رکھیں جب تک وہ بدبو ختم نہ ہو جائے. یہ شریعت کی تعلیم ہے.
تو یہ اللہ کے نبی نے حیض سے پاکی کے بارے میں بتایا کہ کیسے پاکی حاصل کرنی ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا غسل کے بارے میں کہ کیسے غسل کیا جائے گا۔ یہ تو مسئلہ آیا کہ اگر کوئی عورت ہے، حائضہ ہے، اور عورت ہے تو حائضہ تو ہونا ہی ہے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأة اشد ظفر رأسی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی امرأة، بے شک میں ایسی عورت ہوں کہ اشد ظفر رأسی، میں اپنے سر کے بال کو بہت سخت باندھتی ہوں، بہت مضبوط گوندھتی ہوں اپنے سر کے بال کو۔ افعنقذہ لغسل الجنابہ، کہ اللہ کے رسول غسل جنابت کے وقت میں اپنے بال کو کھول دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ دیکھو ناپاکی کی غسل کے بارے میں ام سلمہ اگر یہ سوال نہ کرتی تو کیسے پتہ چلتا؟ ہر عورت کو بال کھولنے کی ضرورت پڑ جاتی۔ تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی، آج تو عورت ہر دن بال کھولتی ہے، دن بھر میں 3 مرتبہ کیونکہ کام تو ہے نہیں۔ اس زمانے میں عورت خواتین کام کرتی تھی گھروں میں، اس لیے وہ ایک مرتبہ ہفتوں پر ان کا بال ویسے ہی گدا ہوا رہتا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ناپاکی کی حالت میں کیا میں اپنے بال کو کھولوں غسل کرتے وقت؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حثیہ، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 3 چلو پانی اٹھاؤ اور اپنے بال کے سروں تک پہنچا دو، بال کی جڑوں تک پہنچا دو۔ ثم تفیضین علیک الماء، اور پھر پورے بدن پہ پانی کو بہاؤ، فتطہرین، اس طریقے سے تم پاکی حاصل کر سکتی ہو۔ یہ صرف بال کے بارے میں بتایا۔ وضو کا جو مسئلہ ہے ہم نے کل بتایا تھا، وضو تو کرنا ہی ہے، جو غسل کے لیے وضو کرنا ہے، جو نماز کے لیے وضو کرتے وہ تو کرنا ہے۔ یہ ان خواتین کے لیے، خواتین اکثر بال باندھتی ہے، ان کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خواتین جن کا مطلب بال اس طریقے سے گدا ہوا ہے کہ پانی رکھنے سے پانی سر کے بالوں کی جب تک اگر پہنچ رہا ہے اسے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے بال کھولنا ہی پڑے گا۔ وعن معاذ قالت عائشہ كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذہ کہتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے کہا، عائشہ نے روایت کی، عائشہ نے کہا کہ كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ کون؟ عائشہ نے کہا کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے، ایک ہی ٹب سے غسل کیا کرتے تھے۔ بینی و بینہ، اور وہ ٹب میرے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا۔ مطلب یہ ٹب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں اور عائشہ سامنے ہوتی تھی، یعنی درمیان کا مطلب یہ ہوا بیچ میں۔ تو عائشہ کہتی کہ میرے اور آپ کے درمیان میں وہ ٹب ہوتا تھا۔ فیبادرونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لینے میں جلدی کرتے تھے، یعنی جلدی لیتے تھے۔ تو حتی اقول دعلی دعلی، تو میں کہتی ہے اللہ کے رسول دعلی، میرے لیے بھی تو موقع دیجئے، میں پانی اٹھاؤں۔ مان لو ایک ٹب ہے، ٹب میں ایک مگ ہے، پانی نکالنے والا جگ ہے، ایک ہی جگ ہے، شوہر بیوی دونوں اس سے غسل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا کرتے کہ عائشہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر لیا کرتے تھے، ایک طریقے کا ایک ہنسی مذاق بیویوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لے لیا کرتے تھے، جلدی لے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں کہتی اللہ کے نبی چھوڑ دیجیے میرے لیے بھی تو چھوڑ دیجیے۔ قالت، تو کہتی کہ وہما جنبان، ہم دونوں ناپاک ہوتے تھے، یعنی جنبی ہوتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہے، اسے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، جنبی غسل کر رہا ہے، پانی رکھا ہوا۔ کل کسی نے سوال کیا تھا کہ پانی، کوئی انسان ناپاک ہے اور ٹب میں پانی رکھا ہوا، کسی ڈرام میں پانی رکھا ہوا، ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے؟ نہیں، آپ کے ہاتھ ڈالنے سے پانی خراب نہیں ہوگا، اس کے اندر ناپاکی نہیں جائے گی۔ عن عائشہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن الرجل،
اس آدمی کے بارے میں یجد البلل، جو آدمی تراوٹ کو دیکھے، صبح بیدار ہو اور اپنے کپڑے میں تراوٹ کو دیکھے، یعنی منی کو دیکھے۔ تراوٹ دیکھنے کا مطلب ہے کہ ہمارا کپڑا بھیگا ہوا، اس نے خواب دیکھا ہے، تراوٹ کو دیکھا۔ ولا یذکر احتلام، لیکن اسے یاد ہی نہیں کہ ہمیں احتلام ہوا، لیکن کپڑے خراب ہو چکے ہیں، لیکن رات کو اس نے جو کیا ہے یا رات میں جو خواب دیکھا اس خواب کا اسے یاد نہیں، لیکن اس نے کپڑے میں ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ گندگی موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یغتسل، اس کے اوپر غسل واجب ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ یاد رہے خواب یاد رہے یا نہ رہے، لیکن اگر اس کے کپڑے میں گندگی لگی ہے، منی لگی ہے، انہیں غسل کرنا پڑے گا۔ وعن الرجل، اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا اس آدمی کے بارے میں، یرا انہ قد احتمل، کہ جو آدمی خواب دیکھے اور خواب میں اس نے دیکھا کہ مجھ سے حدث ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا، مجھ سے احتلام ہو گیا، ولا یجد بللا، لیکن صبح میں اٹھا اس کا کپڑا بالکل صحیح ہے، کپڑے میں کچھ نہیں، خواب میں دیکھا تھا، لیکن صبح اٹھا تو کپڑا چیک کیا تو وہ صحیح تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا غسل علیہ، اس کے اوپر کوئی غسل واجب نہیں۔ ایک کیا ہے، ایک انسان خواب دیکھ رہا ہے، خواب یاد نہیں، لیکن صبح اٹھتے ہی اس کا کپڑا خراب ہے، ایسی صورت میں اس کا غسل واجب ہے۔ ایک انسان رات میں خواب دیکھتا ہے، خواب یاد ہے لیکن صبح اٹھا لیکن کپڑا خراب نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اوپر غسل واجب نہیں۔ سلیم رضی اللہ عنہ جو حضرت انس کی ماں ہیں، وہ کہتی ہے کہ حل علی المرأة ترى ذلك غسل، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر بھی غسل ہے؟ اگر وہ عورت منی دیکھ لے تو کیا اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، ان النساء شقائق الرجال، کیونکہ اس معاملے میں عورت بھی مرد کی طرح ہے، جیسے مرد کو خواب آتا ہے ویسے ہی عورت کو بھی خواب آتی ہے، یہ دونوں مشابہ ہیں۔ لہٰذا اگر عورت بھی خواب دیکھتی ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، انہیں بھی غسل کرنا ہوگا، خواب دیکھتی ہے کپڑے خراب نہیں ہوتے تو ان کے اوپر بھی غسل واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، جب مرد کا ختنے کی جگہ عورت کے محل ختنے سے ٹکرا جائے اس کے اوپر غسل واجب ہے، منی نکلے یا نہ نکلے۔ مرد کا ختنے کی جگہ عورت کے ختنے کی جگہ سے ٹکرا جائے اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کرتے تھے تو فغسلتنا، ہم دونوں غسل کیا کرتے تھے۔ منی آئے یا نہ آئے غسل کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے